یعنی حق اتنی تعداد میں ہو، حق اتنا ساتھ دینے والا ہو کہ جب امام آئے تو امام حل من نہ کہے، امام کو مدد کے لیے پکارنا نہ پڑے، امام جب آئے تو وہاں کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ رہا ہو بھائی میں یہاں قتل ہو جاؤں گا بعد میں مٹی ڈال دینا آ کے۔ تو جو ہے آپ کی روایت پہنچ گئی، کربلا پہنچے امام حسین، مصائب میں سنیے روایت، مگر تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، آج میں مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن اس میں سے پوائنٹ سنیے گا۔ بنی اسد آئے دوڑتے ہوئے امام حسین کے پاس آئے، امام روایت سب نے سنی ہے، مجلسوں میں سنتے ہیں، لیکن ذرا اس میں سے پوائنٹ دیکھیں کیا ہے۔ بنی اسد نے آ کر امام حسین سے کہا، ملاقات کی، الیک سلیک ہوئی، معرفت تھی یا نہیں؟ معرفت تھی، لیکن اطاعت کی۔ بنی اسد کے قبیلے میں سے 6 افراد صرف امام کے ساتھ آئے، 6 حبیب ابن مظاہر اور دیگر جو لوگ تھے وہ الگ ہیں، وہ کوفہ سے آئے، مگر جب امام کربلا پہنچے، نوانیس کی زمین پہ پہنچے، تو کربلا پہنچنے سے پہلے جو بنی اسد کا ملاقات ہے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ، وہ پورا گاؤں، پورا قبیلہ بنی اسد کا تھا، امام کے ساتھ آئے، انہوں نے ملاقات کی، بات چیت کی، حبیب تو ساتھ تھے، حبیب تو پہنچ گئے تھے، دیگر بنی اسد کے اور نام بھی ہمیں شہدائے کربلا میں ملتے ہیں، ہمارا ان پہ کروڑوں درود و سلام ہے، ہمارا سلام ہے ان پہ، مگر عزادارو سنو، اب یہاں پر آ کر بنی اسد امام سے ملے، یہ جو ادھر رہنے والے تھے، ان میں سے صرف 6 آدمی آئے، شہدائے کربلا میں ان کے نام درج ہیں، وہ 6 افراد، یہ 6 آئے، باقی سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ کم از کم مورخ یہ لکھتے ہیں کہ وہ جو گاؤں تھا کم از کم وہاں پر 1500 سے 2000 کی آبادی تھی بنی اسد کی، جب امام حسین سے ملے ہیں تقریباً 1500 سے 2000 کے قریب بنی اسد تھے، جس میں مرد، عورتیں، بچے سب شامل تھے، یعنی اگر 1500 بھی نہیں لگائیں، 1000 کی آبادی لگا لیں، 1000 بھی نہیں لگائیں، 500 افراد رکھ لیں، 500 کے 500 کو آنا چاہیے تھا نہیں؟ تھوڑا سا ذرا روایت سے ہٹ کے سوچیں نا، پوچھیں آنا چاہیے تھا؟ نہیں، 500 بھی اگر تھے اس میں سے 6 آدمی آئے، only 6 persons، 6 آئے، وہ شہدائے کربلا میں ان کے نام ہے، آج وہ علیہ السلام، وہ سرخرو ہو گئے۔ باقی نے آ کر امام حسین نے باقیوں کو بتایا کہ اس زمین پر میں قتل ہوں گا، مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن سنیں، اس میں سے پوائنٹ سنیں، امام نے ان کو بتایا، انہوں نے بولا ٹھیک اچھا مولا، وہ رونے بھی لگے، روئے بھی، امام حسین کے ہاتھ چومے، سینہ چوما، کہنے لگے مولا آپ یہاں شہید ہوں گے؟ کہا ہاں یہیں شہید ہوں گا۔ پھر امام نے کہا دیکھو، امام حسین زبردستی تو کسی کو نہیں لائے نا کربلا، تو مجھے سنے گا، اور وقت کا امام زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرتا، وقت کا امام دلوں کو آمادہ کرتا ہے، دلوں میں ہدایت آتی ہے تو لوگ امام کے ساتھ آتے ہیں، ورنہ زبردستی امام کسی کو نہیں لائے۔ آپ سنیں، جیسے یہ بنی اسد ہے، امام نے کہا بھائی میں یہاں قتل ہوں گا، میں یہاں شہید ہوں گا، اور میں نہیں، میرے بچے بھی شہید ہوں گے۔ تو کیا کہا؟ جملے آپ کو تاریخ میں پتا ہے، سب نے کیا کہا؟ اچھا مولا، روئے بھی، امام کا ہاتھ چوما، سب کچھ کیا۔ پھر امام حسین نے کہا سنو، اگر کوئی تمہیں مجبوری ہے، کیونکہ حکومت یہاں پہ بڑے بڑے لشکر آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تمہاری جانوں کو خطرہ ہے، امام حسین کی جان سے بڑھ کر تو نہیں تھی نا کسی کی جان، آپ مجھے بتائیں، انہوں نے کہا بھائی، امام نے کہا تمہاری جانوں کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے، اگر ہو سکے، امام نے واجب بھی نہیں کہا، حتمن بھی نہیں کہا، امام حسین نے یہ بھی نہیں کہا کہ لازمی کرنا، نہیں، امام نے کہا اگر ہو سکے تو آ کر ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دیں۔ تو یہ سنیے گا، مصائب نہیں پڑھنا، مصائب میں سنا ہے، ہو سکے تو آ کے مٹی ڈال دیں۔ پھر امام نے کیا کہا؟ امام کو پتا تھا کہ کوفہ والوں نے کیا کیا ہے، امام نے کہا، امام مطمئن نہیں ہوئے، امام نے کہا اپنی عورتوں کو بلاؤ، عورتوں کو بلاؤ۔ پھر عورتوں کو کہا دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، تعارف کرایا نا، پھر کہا کہ دیکھو یہاں پہ آ کے آپ یہ کرنا، اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے، حکومتی پریشر کی وجہ سے، ظالموں کے پریشر کی وجہ سے نہیں آئے، تم آ کے مٹی ڈال دینا۔ پھر بھی امام حسین مطمئن نہیں ہوئے، امام نے کہا بچوں کو کہ بچوں ادھر آؤ، میں سکینہ کا بابا ہوں، بچوں کو تعارف کرایا، دیکھو یہ بچی ہے نا 4 سال کی، میں اس کا بابا ہوں، اگر کسی وجہ سے تمہارے ماں باپ نہ آئے، تم کھیل کھیل میں ہی ایسے ہی آ جانا، اور آ کے مٹی۔ ہو گئی بات، سن لیا۔ آخری پیغام ہے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آخری میسج ہے، عہد کی رات ہے، عہد کی، وقت کے امام سے عہد کی رات ہے، ہو گئی بات۔ بنی اسد جانے، اللہ جانے، ٹھیک ہے نا، ہم تنقید نہیں کر رہے،
ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے، ہم ان کو برا بھلا تھوڑی کہہ رہے ہیں، ان کی مجبوریاں ہوں گی، وہ جانے اللہ جانے، لیکن اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں۔ اے مہدی کے چاہنے والوں، اے حسین کے عاشقوں، اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھو۔ آج ہی اگر اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا خدا، آج ہی خدا ابھی کراچی میں ادھر ہی اسی زمین پہ بھیج دے 12ویں، اور امام آ کے کہے اے کراچی والوں سنو، میں ظالم سے ٹکرانے جا رہا ہوں۔ ظالم کو امام برداشت کریں گے؟ امام حسین نے کیا نہیں نا، تو کسی ظالم نظام کو امام برداشت کریں؟ امام کہا میں ٹکرانے جا رہا ہوں اور میں فلاں جگہ شہید کر دیا جاؤں گا، ہو سکے تو اے کراچی والوں آ کے مٹی ڈال دیں۔ میں کیا کروں؟ میں پھر آگے بڑھوں گا، امام کا ہاتھ چوموں، سینہ چوموں اور کہوں مولا انشاءاللہ اللہ حافظ، ٹھیک ہے؟ کریں گے ایسا؟ نہیں، اب 12ویں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اب 12ویں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہے اطاعت کا درجہ، معرفت کے درجے پہ آ جانا کمال نہیں ہے، معرفت کے بعد اطاعت پر بھی آنا ہے۔ جب تک اطاعت کے درجے میں نہیں آئے، امام کی نصرت نہیں کر سکو گے، امام کے لیے تیار نہیں ہو سکو گے۔ یہ ہمارے لیے مثال ہے، ہمارے لیے عبرتناک کردار ہے، پوری کربلا عبرتناک کردار ہے۔